مکتے میں 2 مصرے ہوتے ہیں. 2 مصرے ابھی ہمارے 2.5 برس جلوہ افروز ہیں. بڑی مدت کے بعد آج ہمارے درمیان، بلکہ میں آج خود پہلی مرتبہ شبیر صاحب کو سن رہا ہوں، بلکہ یہ میری خوش قسمتی ہے. آج میرے نانا مرحوم عبدالرشید صاحب یہاں ہوتے تو شاید محفل کا رنگ کچھ اور ہوتا. بہرحال اللہ جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شبیر احمد شبیر صاحب سے میں نے کہا کہ میرے لیے آپ رک جائیے، مجھے ایک مشاعرہ ہے جہاں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے. اور مجھے معلوم ہے طویل عرصے سے یہ کیسے سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ رکیے، یہ میرے لیے باعث فخر ہے. بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے میں 4 مصرے آپ کی نظر کروں اور آپ کو دعوت دوں. 2 مائی کے ہمارے ساتھ میں، جہاں سے آپ کو بہتر لگے آپ اپنا کلام پیش کیجئے. سامعین آپ کے منتظر ہیں. گلشن کا پتہ، سامعین حضرات ذرا خاموشی سے یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں. آپ کی مہربانی ہوگی کہ گلشن کا پتہ اب ہمیں جنگل بتائے گا. گلشن کا پتہ اب ہمیں جنگل بتائے گا. دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا. اور میلا لباس دیکھ کر تو فیصلہ نہ کر، میلا لباس دیکھ کر تو فیصلہ نہ کر، یہ کون سا درخت ہے یہ پھل بتائے گا. بڑی خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ میں شبیر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کلام پیش کریں. شبیر صاحب بہت شکریہ. شبیر صاحب آج کے محفل کے مہمان خصوصی بھی ہیں. سہیل صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ارسلان مجھے ملے، میرے ہمسائیگی میں ہی رہتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ادبی سرگرمیوں میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں. تو کبھی کبھی فیس بک پہ ان کی کلام سے نظر گزرتی ہے. حالانکہ میں پچھلے 6 برس سے بالکل ہی ادب کی دنیا سے بہت دور ہوں. اپنی ہی تیمارداری میں لگا ہوں. تو مجھے ریٹائرمنٹ کے ٹھیک 20 دن بعد رات کو 2:30 بجے برین ہیمریج ہوا. اور برین ہیمریج اگر کوئی میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا سیویئر ہوتا ہے. irreparable losses ہوتے ہیں، آپ کی یادداشت چلی جاتی ہے اور واپس ریپیئر نہیں ہوتا. تو اس تکلیف سے پچھلے 6 سال سے گزر ہی رہا ہوں. تو پھر ادبی دنیا سے کافی دور نکل چکا میں. اب انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا ایک وقت تھا کہ مجھے بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی. تب میرے دوست پرویز صاحب تھے، رحمت صاحب تھے، انہوں نے مجھے تھوڑا سہارا دیا تھا. تھوڑا کچھ لکھ لیتا تھا. میں نے سوچا اگر میں بھی ان سے وہی بے رخی سے بات کروں، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ پروگرام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، میں بھی آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا. محبت آپ کی. تو پھر میں نے ان کے اس دعوت نامے کو قبول کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش ہوا. تو میرے پاس کوئی تازہ کلام ہے ہی نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ برین ہیمریج کی وجہ سے میری نیورولوجیکل جو ڈس آرڈرس ہو گئے، تو اس کی وجہ سے میں کوئی الفاظ کو یکجا نہیں کر پاتا. اس لیے اب اس سے اب کہیں اللہ ہی اگر کوئی کر دے. تو مجھے لگا کہ آج کی محفل نے مجھے اتنی خوشی دی اور اتنا حوصلہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کوشش کروں تو شاید لکھ لوں. ہاں ٹھیک، شکریہ. نثار صاحب تو میرے کلاس فیلو بھی ہیں. تو فریب عقل کا انجام دردناک ہوا. ایبروگیشن. فریب عقل کا انجام دردناک ہوا، غرور آبرو آخر سپرد خاک ہوا.
قندیل غرب سے پھوٹی ہیں ظلمتیں یکسر، قندیل غرب سے پھوٹی ہیں ظلمتیں یکسر، یہ کیسے علم و جہالت کا اشتراک ہوا۔ سبحان اللہ، کیا مصرع ہے۔ شعور عظمت غیرت کہاں ہے سر بستہ، سراغ جاد عرفاں پس افلاک ہوا، سراغ جاد عرفاں پس افلاک ہوا، نکل کے حلقے گلشن سے پاک باز یہ گل، نکل کے حلقے گلشن سے پاک باز یہ گل، جہان مکر و فسوم میں خس و خاشاک ہوا، جراحتوں سے شعاع سحر کی آس لیے، جراحتوں سے شعاع سحر کی آس لیے، ندیم وقت گریباں یہ کس کا چاک ہوا، ظلام روح کا صدقہ یہ شاعری کا جنوں، ظلام روح کا صدقہ یہ شاعری کا جنوں، کہ گل وجود کا گفتار بھی چالاک ہوا، کہ گل وجود کا گفتار بھی چالاک ہوا، فریب عقل کا انجام دردناک ہوا، غرور آبرو آخر سپرد خاک ہوا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔